السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم اعتق رقبتی من النار اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے جس نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم حمد خدا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ اور رب ذوالجلال کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ حمد خدا کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، می کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن پیچھے زیر آ گئی۔ میثاق، سا میں بھی دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ میثاق بنی اسرائیل، ادھر دیکھیں کہ بنی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد آگے والے کلمے میں حمزہ آ گئی ہے۔ رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ جائے گی شروع میں ہی مد منفصل ہوگا، 2 ڈائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بنی اسرائیل، اسرا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد ساتھ ہی دیکھیں جڑ کے حمزہ آ گئی۔ تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی حروف مدہ کے بعد اسی کلمے کے اندر حمزہ آ جائے، ساتھ ہی حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ متصل کا مطلب جڑی ہوئی، منفصل اور متصل دونوں کو ایک جتنا ہی لمبا کیا جاتا ہے، 2 سے 2.5 الف کے برابر۔ اسرائیل، ایلا میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل لا تعبدون، لا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ لا تعبدون، تعبدون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، الا اللہ میں لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ گئی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، وَبِالْوا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ
इहसानौ, इहसा में देखिए अलिफ पीछे ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इहसानौ, तनवीन आ गई, तनवीन के बाद वाव आ गई। तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इदगाम होगा। हरूफे यरमलून कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनमें से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इदगाम होगा। लाम और रा में बगैर गुन्ने के मिलाना है। इदगाम का मतलब मिलाना, मुदगम कर देना। और बाकी या, वाव, मीम, नून में गुन्ने के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे हम गुन्ने के साथ मिला रहे हैं। इहसानौ व ज़िल क़ुरबा, बा को थोड़ा सा लंबा करेंगे, खड़ी ज़बर आ गई। आगे वल यतामा, यतामा में दोनों जगह खड़ी ज़बर आ गई, एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वल मसाकीनी, मसा खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वल मसाकीनी, कीनी में देखिए या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वल मसाकीनी वक़ूलू, वक़ू और लू में देखिए वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। लू में भी देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वक़ूलू लिन्नासी, लिन्नासी में देखें नून मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। और हमने रूल क्या पढ़े थे कि पूरे कुरान पाक में जिधर जिधर भी नून मुशद्दिद आ गई या मीम मुशद्दिद आ गई गुन्ना करेंगे। लिन्नासी, अलिफ पीछे ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। लिन्नासी हुस्नौ व अक़ीमुस्सलाता, वाक़ी में देखें या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। वाक़ीमुस्सलाता, ला के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, आ खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, एक अलिफ के बराबर एक अलिफ। एक अलिफ की मिकदार कितनी होती है? बहुत आराम के साथ एक बंद उंगली को खोलने या खुली हुई उंगली को बंद करने में जितनी देर लगती है वो एक अलिफ की मिकदार होती है। व आतुज़्ज़काता, आगे देखिए तो आ गई है वक्फ की अलामत। वक्फ में जब गोल ता होती है तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देते हैं। कैसे पढ़ेंगे? व आतुज़्ज़का सुम्मा तवल्लैतुम, सुम्मा में मीम मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला, तुम में देखिए मीम साकिन आ गया है और मीम साकिन के बाद आगे वाले कलमे में हमज़ा आ गई है। हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाएगा इजहार का कायदा जारी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला, इल्ला में अलिफ पीछे ज़बर, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इल्ला क़लीलम मिनकुम, क़ली में देखें या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़लीलम, तनवीन आ गई, तनवीन के बाद देखें मीम आ गया। हमने रूल्स पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे यरमलून या रा, मीम, लाम, वाव, नून में से कुछ भी आ जाएगा वहाँ इदगाम होगा। लाम और रा में बग़ैर गुन्ने के मिलाना है, बाकी या, वाव, मीम, नून में गुन्ने के साथ। इधर हम गुन्ने के साथ मिलाएंगे। क़लीलम मिनकुम, देखिए नून साकिन के बाद आगे काफ आ गया। तो हमने रूल क्या पढ़े हैं कि जब भी नून साकिन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो इजहार के ख़ानदान में ना हो। इजहार के कितने वर्ड हैं? 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, ख। और फिर ना इजहार के फैमिली में से हो, ना इदगाम की फैमिली में हो। इदगाम के या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून, और ना ही बा हो। इसके अलावा बाकी जितने भी 15 वर्ड्स बनते हैं इनमें से कोई भी हर्फ उठ के आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो वहाँ पर इख्फा होगा। इख्फा के माना छुपाना। म्याकुम, नून साकिन की आवाज़ को हमने फिर छुपा देना है। म्याकुम
کم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد واو آ گیا ہے، تو رولز کیا ہیں کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے تو باقی سارا خاندان جو ہے وہ اظہار شفوی کا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ منکم منکم وانتم، وان میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گیا، تو ہم نے کیا رول پڑھے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر کوئی ایسا ورڈ آئے جو اظہار میں نہ ہو، ادغام میں نہ ہو اور نہ ہی با ہو، باقی سارا خاندان اخفا کا ہے، چھپا کے پڑھیں گے، لہٰذا یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے۔ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، تم میں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ گیا۔ رولز کیا پڑے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو پہلی میم کو دوسری میں ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے، ادغام شفوی کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، غنہ کر کے ملائیں گے۔ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، دون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آیت مکمل ہو گئی، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور اپنا سانس بھی توڑ دیں گے۔ اب اس آیت کی ہم قرات پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی کو نہ پوجنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کہے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے انہیں ایذا ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت کریں، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہیں۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر والدین اپنی خدمت کے لیے بچے کو بولیں کہ نوافل چھوڑ دو، تو اسے چاہیے کہ وہ والدین کے لیے اپنے نوافل چھوڑ دے۔ لیکن اگر واجبات کا حکم ہو تو واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کے بہت سے طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ تہہ دل سے ان کے ساتھ محبت کرے، ان کا ادب لازمی کرے، ان کی شان میں تعظیم کے الفاظ کہے، ان کو راضی کرنے میں سعی کرے، کوشش کرے، اور اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، یعنی کہ کھلا والدین پہ خرچ کرے، جتنی ان کو ضرورت ہو ان کے کہے بغیر ان کو عطا کیا جائے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے فاتحہ و صدقات، تلاوت قرآن پاک، ایصال ثواب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ دیکھیں اس کا ثبوت تو ہمیں نماز سے بھی مل جاتا ہے کہ نماز میں ضروری قرار دے دیا کہ اتحیات میں والدین کے لیے دعا مانگنی ہی مانگنی ہے، اور کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے رب ذوالجلال میرے والدین کو معاف فرما دے۔ والدین کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، تمام مومنوں کو
جس دن حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں اس کا مفہوم بیان کروں گی۔ نبی آخر الزماں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اولاد یعنی کہ چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، وہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، ان کی صحت کی دعا مانگتے ہیں، جیسی بھی ان کے لیے دعا مانگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بچے کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ اب رزق کے کیٹیگری میں ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ ہم لوگ صرف کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں۔ رزق کبھی بھی صرف کھانے پینے کا سامان نہیں، رزق میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ رزق میں اولاد بھی آ جاتی ہے، رزق میں تمام نعمتیں آ جاتی ہیں، رزق میں تمام رشتہ دار آ جاتے ہیں، رزق میں تمام ہمارے دوست احباب آ جاتے ہیں، رزق میں ہمارا علم آ جاتا ہے، رزق میں ہمارے صدقات آ جاتے ہیں، رزق میں یعنی کہ بہت ہی وسیع جو ہے وہ رزق کی ڈیفینیشن ہے کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی ہے تو اولاد کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، اور والدین اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں ایک یہ بھی بات داخل ہے کہ اگر وہ گناہ کے عادی ہوں یا وہ کسی اور دین سے تعلق رکھتے ہوں تو انہیں نرمی کے ساتھ، اصلاح اور تقوی کے ساتھ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ آگے والدین کے بعد کیا حکم فرمایا؟ وَذِي الْقُرْبَىٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی کیا فرمایا؟ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمدردی رکھنی ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے۔ اور جب قریبی رشتہ داروں سے تم اپنا، کیونکہ یہ رشتہ دار وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سسرالی رشتے بنائے، ہمارے نسلی رشتے بنائے، تاکہ یہ ایک سلسلہ وار لڑی جو ہے یہ چلتی جائے اور دین محمدی عام ہوتا جائے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے رہنے کا حکم دیا، اور پھر بولا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، والیتامہ یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ پہلے رشتہ داروں کو مقدم کیا گیا والدین سے پہلے۔ رشتہ دار اگر کوئی غریب ہے، اگر کسی کو زکوٰۃ لگتی ہے، مفلس ہے، نادار ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ اگر کوئی ان کے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے تو پہلے اس کو عطا کرے، یہ افضل ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن کریم کی ترتیب دیکھیں نا، کتنے پیارے انداز سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کتنے پیارے انداز سے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پہلے بھلائی کرنی ہے، والیتامہ پھر یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ۔ تمہیں خاندان میں کوئی نہیں ملتا تو پھر یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام جو ہے وہ تم اٹھاؤ، ان کا حساب کتاب جو ہے وہ ان سے ان کا لو، تم چلاؤ ان کو۔ پھر مسکینوں کے سر پہ تم ہاتھ رکھو، ان کی پرورش کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کرنے سے مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں سے روکنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو۔ اگر کوئی تمہیں دریافت کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور صاف سچائی کے ساتھ بیان کرو، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں خود چھپاؤ اور نہ ہی ان کے دین میں سے کسی قسم کی کوئی بات چھپاؤ۔ ثم تولیتم، جس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، پھر کیا تم نے کر دیا؟ پھر تم پھر گئے۔ کہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ وعدے بھی کرنے ہیں ساتھ ہی پھر جانا ہے، وعدے بھی کرنے ہیں، نعمتیں ملی ہیں، نعمتیں ملی ہیں، شکر ادا کیا ہے، کچھ دن شکر ادا کیا ہے تو پھر وہی پہلے والی روش پہ آ گئے ہیں۔ دیکھیں فرعون سے نجات پائی ہے،
پھر آگے سمندر سے بھی یعنی کہ بچ نکلے ہیں، میدان میں پہنچے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم پیچھے سارا پڑھ چکے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے من سلوا دیا ہے، اس پر شکر ادا کیا ہے۔ پھر دل میں آیا ہے کہ جو رب ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، ہمیں کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کو ہم پڑھیں، ہم ہدایت کے رستے پر چلیں، مستقیم رستے پر، سیدھے اور کشادہ رستے پر۔ مستقیم وہ رستہ جو اونچائی کی طرف لے جاتا ہے، کہ ہم اس رستے پر چلیں کہ جو ہمیں رب کے قریب کر دے۔ دیکھیں کہ وہ پھر کتاب بھی خود منگوائی، جب وہ تورات کی تختیاں ان کے سامنے لا کے رکھی تو آنے تک انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اپنے وعدے سے پھر جانے والے، شروع سے ہی ان کی روش یہ تھی کہ اس کے بعد پھر وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے جو ایمان لائے وہ تھوڑے سے بندے تھے، وہ بالکل تھوڑے سے تھے، وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور تم روگردان ہو، تم پھر جانے والے ہو، تمہارا طریقہ کار ہی یہ ہے، یعنی کہ اسرائیلی قوم کی عادت ہی یہ تھی کہ اعراض کرنا، وعدہ کرنا اور پھر اس سے پھر جانا۔ انشاءاللہ تعالی اسی پوائنٹ کے ساتھ ہم کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں